الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اساتذہ اکرام، صدر بزم غوثیہ و اراکین بزم غوثیہ، عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچے تو ان کے سامنے اف تک مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا بلکہ ان کا ادب کرنا. سامعین ذی وقار، آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو ہمارا معاشرہ ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے، قرآن فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، قرآن فرماتا ہے ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، مگر معاشرہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے اولڈ سینٹر قائم کیے ہیں، ہم نے ایڈیس سینٹر قائم کیا ہے. جب یہ بڑھاپے میں پہنچے تو ان کو آٹے کی بوری کی طرح اٹھا کر گاڑیوں میں ڈالو اور پھر ان سینٹروں تک پہنچا دو. یہ ہمارا معاشرہ ہے جو سراسر غلط ہے. ایک تو قرآن کے حکم کی نافرمانی ہوئی، ایک تو قرآن کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ والدین جن کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ پیش کرنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ نہ تو حسن سلوک رہا اور نہ ہی وہ والدین جنہوں نے بچپن میں سردیوں کی راتوں میں جاگ کر ہمارا خیال رکھا، نہ ہم نے اس خیال کا خیال رکھا. سامعین ذی وقار، قرآن کی روح سے تو ہم نے دیکھ لیا، قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو. اب آئیے ذرا حدیث سے پوچھتے، سرکار علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث شریف کے فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو. تیسرے بار کہا ناک خاک آلود ہو. پوچھا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ آقا کریم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے والدین بڑھاپے میں اس سے ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. بڑھاپے میں والدین ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. اب والدین کے ذریعے بخشش کیسے؟ اگر ہم دیکھیں والدین کے ذریعے بخشش کیسے تو اویس قرنی کا زندہ مثال موجود ہے. تاریخ کا مطالعہ کرے. اویس قرنی نے کیا کیا تھا؟ اویس قرنی صحابی نہیں ہے، مگر سرکار نے فاروق اعظم سے کہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک نوجوان قرن کی بستی سے آئے گا، حج کا موقع ہوگا. جب وہ حج پہ آئے، سرکار کس سے فرما رہے؟ صحابہ سے. صحابہ، سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین ہیں، سرکار نے ان سے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا جب اویس آئے تو تم دونوں نے اس سے اپنے لیے دعا کروانی، تم دونوں نے اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے. کیا تھا؟ اویس قرنی نے ماں کی خدمت کی تھی. اور صاحب ابن کثیر نے لکھا ہے اپنے حاشیے میں، صاحب ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، کل جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے. اویس کو اللہ کریم جنت کے دروازے پر روک دے گا. اویس کو اللہ کریم جنت کے دروازے پر روک دے گا. اویس کہے گا باری تعالی
اویس کو یہاں تک تو نے پہنچا دیا، یہاں پر کیوں روکا؟ باری تعالیٰ یہاں پر مجھے کیوں روکا؟ اللہ کریم فرمائے گا اویس تو نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، تو نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، تیری خدمت سے، تیری خدمت کرنے سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ ذرا موڑ کے پیچھے دیکھ، حضرت اویس کرنی پیچھے دیکھیں گے، جب پیچھے دیکھیں گے ہزاروں لوگ نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا اویس آج میں تجھے اکیلے جنت میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرمائے گا اویس تو انگلی گھما، تو انگلی گھما، یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اویس جہاں جہاں تک تیری انگلی چلتی رہے گی اللہ کریم ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ والدین اگر کافر بھی ہو، والدین اگر کافر بھی ہو تو نافرمانی کرنے کا حق پھر بھی نہیں ہے۔ اطاعت نہیں کرو الگ بات ہے، مگر نافرمانی کا حق ہمیں نہیں ہے کہ ہم ان کی نافرمانی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کافرہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ اپنے والدہ سے وہ بات کرتے ہیں جو آقا سے سنی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تو ہمیشہ آقا کریم کے ساتھ رہتے ہیں تو بات بھی آقا کریم کی کریں گے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائی تو والدہ نے گستاخی کی، والدہ نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو ان کو ناگوار گزرے۔ انہوں نے کہا ماں تو میری ماں صحیح ضرور ہے مگر محمد عربی سے جو میری محبت ہے وہ محبت تیری ممتا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ماں میں محمد کی گستاخی صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر سے نکل گئے، ایک ہی رشتہ ہے حضرت ابو ہریرہ کا، ماں کا رشتہ ہے، آج اس کو بھی نبی کے صدقے چھوڑ دیا، نبی کی خاطر ماں کا رشتہ بھی چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ گھر سے نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، آقا کریم کی دریائے رحمت جوش میں تھی۔ میں ابو ہریرہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے۔ آقا کریم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ نے دعا پہ آمین کہا، آمین کہنے کے بعد گھر سے دوڑے۔ رستے میں لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ آج دوڑ رہے ہو کیا وجہ ہے؟ ہم نے آج سے پہلے کبھی آپ کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوستو دوڑ اس لیے رہا ہوں میرے آقا نے میری ماں کے لیے دعا دی ہے، میں اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ اور جب گھر پہنچتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، دستک دیتے ہیں دروازے پر، ماں آواز دیتی ہے بیٹا ذرا رک جاؤ، ماں آواز دیتی ہے بیٹا ذرا رک جاؤ۔ اور جب ماں دروازہ کھولتی ہے، اب غسل کیا ہوتا ہے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو دوڑ کے آیا تھا مگر میرے نبی کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ گئی۔ تو ماں باپ اگر بڑھاپے میں اگر تمہیں مل جائے ان کی قدر کرو۔ یہ آل سینٹر، گولڈ سینٹر، ایدی سینٹر، فلانا سینٹر یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے، ان سینٹروں کو چھوڑ دو، والدین کا احترام کرو، اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔